ہاتھ ولیاں دے آئی، ہاتھ مرداں دے آئی، مرد دعا کرن جس ویلے، مرد نگاہ کرے جس ویلے، مشکل رہ نہ کائی۔ کیا ہے؟ مشکل کار کشاؤ کار ساس۔ جس نے بھی اس مقام تک جو بھی پہنچا اس کی بولی ایک ہی ہو گئی۔ اس مقام پہ جو بھی پہنچا اس کی بولی، اقبال اس چوٹی پہ پہنچا تو زبان ایک ہو گئی۔ میاں محمد بخش اس زبان پہ اس مقام پہ پہنچے تو بات ایک ہو گئی۔ خواجہ غلام فرید اس بات پہ پہنچے تو بات ایک ہو گئی۔ توجہ دیجئے، مہر علی شاہ اس مقام پہ پہنچے تو بات ایک ہو گئی۔ یہ سب مختلف ہیں، بات ایک ہے۔ سب مختلف ہیں، بات ایک ہے۔ غوث العظم میرا محی الدین اس مقام پہ پہنچے تو بات ایک ہو گئی۔ جنید بغدادی یہاں پہنچا تو بات ایک ہو گئی۔ سہیل تستری یہاں پہنچے تو بات ایک ہو گئی۔ نظام الدین اولیاء یہاں پہنچے تو بات ایک ہو گئی۔ مولانا روم اس جگہ پہ پہنچے تو بات ایک ہو گئی۔ امام غزالی یہاں پہنچے تو بات ایک ہو گئی۔ یہ ہیں کئی، بات ہے ایک۔ اور ایک کے بارے میں یہ سنے، یہ ہیں کئی، بات ایک ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ ہے کثرت میں وحدت۔ یہ ہے کیا؟ بس یہ جملہ سنیے، یہ ہے کثرت میں وحدت۔ مومن ہے تو کثرت میں وحدت دیکھتا ہے، اور کوئی اور ہے تو اسے وحدت میں کثرت نظر آتی ہے۔ اگر وحدت میں کثرت نظر آتی ہے، اگر اس کو کثرت میں وحدت نظر آئے، اس کو کثرت میں وحدت نظر آئے تو یہ ہے قل هو اللہ احد۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ احد ہے۔ اللہ الصمد، اس کو تمہاری ضرورت نہیں۔ بے نیاز ہے کیا مطلب؟ جو کچھ اس نے بنایا ہے اس کی اس کو ضرورت، یہ جو سنسار قائم کیا ہے اس کی اس کو ضرورت نہیں۔ اس کو کس کی ضرورت ہے؟ اس کائنات میں جو بھی شے ہے، اس تمام شے کو، اس تمام وہ تمام اشیاء اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اس کو کس کی ضرورت ہے؟ کسی شے کی ضرورت نہیں۔ اے بندہ مومن، اس کو صرف تیری ضرورت ہے، اس کو صرف تیری ضرورت ہے، چونکہ تو اس کی صفات کا مظہر ہے۔ اور کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنی اصل کی طرف لوٹ کے جاتی ہے۔ قل هو اللہ احد، کثرت سے وحدت کا جملہ بولا آیا، اور اس وحدت اور اس توحید میں، اور اس وحدت کا نام کیا ہے؟ توحید۔ اور اسی وحدت کو کیا کہتے ہیں ہم؟ توحید۔ اور یہ توحید ہے ہمارا نقطہ اتحاد۔ اور اس توحید اور نقطہ اتحاد پہ جو قومیں بھی پہنچیں گی وہ ترقی کی معراج کو پا جائیں گی۔ جو افراد بھی پہنچیں گے وہ ترقی کی معراج کو پا جائیں گے، اور جو اس توحید اور اتحاد کے نقطے پہ نہیں پہنچے وہ ترقی کی راہوں پہ کبھی قدم نہیں بڑھا سکتے۔ وہ پھر قبیلائی تعصب میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ قومی تعصب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ معراج بلند ہونا ہے، اور اس سے نیچے، عروج سے نیچے گرنا اس کو پستی کہتے ہیں۔ معراج بلندی کو کہتے ہیں، وہاں سے گر جانا اس کو پستی کہتے ہیں۔ ہم اگر ہماری منزل اگر قومیں رہی، ہماری منزل اگر قبیلے رہے، ہماری منزل اگر لسانی رہی، ہماری منزل اگر سندھی ہونا رہی، بلوچی ہونا رہی، پٹھان ہونا رہی، پنجابی ہونا رہی، تو یہ وحدت سے کثرت میں جاؤ گے تو مشرک بن جاؤ گے۔
وحدت سے کثرت میں جاؤ گے تو کیا بن جاؤ گے؟ مشرک. اور اگر کثرت سے وحدت میں جاؤ گے تو مواحد بن جاؤ گے، وحدت بن جاؤ گے. ہماری کوئی ایک بھی پہچان قرآن میں نہ سندھی ہونے کے ناطے ہے، نہ بلوچی ہونے کے ناطے ہے، نہ سرحدی ہونے کے ناطے ہے، نہ کشمیری ہونے کے ناطے ہے، نہ پنجابی ہونے کے ناطے ہے. ہماری تمام پہچان قرآن مقدس میں مواحد ہونے کے ناطے ہے. صرف یہ پہچان ہے. اور جب یہ پہچان ہو جائے گی تو پھر چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا. علامہ اقبال نے یہی کنسپٹ دیا. جب یہ پہچان بن گئی، مومن سرحدوں کا محتاج نہیں ہوتا، وہ وارث کائنات ہوتا ہے، وہ وارث کائنات ہوتا ہے. ساری کائنات اس کی میراث بن جاتی ہے، اس لیے کہ کوئی بھی شخص اس کو اس کی میراث سے محروم نہیں کر سکتا. پروردگار فرماتا ہے ان الذین، ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ إِنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَّ الصَّالِحُونَ. میری زمین کے وارث میرے صالح لوگ ہی ہوں گے، میرے نیک ہی لوگ ہوں گے، جو اس کو امن کا گہوارہ بنائیں گے، جو اس کو محبت کا گہوارہ بنائیں گے، جو اس کو انصاف کا گہوارہ بنائیں گے. ہماری وحدت ختم ہوئی، ہم معراج وحدت سے گرے تو دنیا کی استعماری طاقتوں نے ہمیں فٹ بال بنا لیا، ہمیں گیند بنا لیا. ہماری ماؤں بہنوں کی عصمتیں پامال ہونے لگی، ہمارے خون سے ہولی کھیلنے لینے لگی، ہماری تکہ بوٹیاں فضاؤں میں بکھرنے لگی، ہماری نسلیں پست ہو گئی، ہمارے بچے جاہل رہ گئے، ہماری عزتیں اور عصمتیں پامال ہو گئی. ظالم، سفاک اور سامراج ہمارے اوپر بھیڑیا بن کے ہمارے اوپر حملہ آور ہو گیا. اور جب تک تم اتحاد کی قوت کے ساتھ بلند تر معراج کو نہیں پاؤ گے جس معراج کی تصدیق میرے محمد مصطفیٰ نے فرمائی تھی، اور اس حقیقت کو واضح کر کے فرمایا تھا کہ لوگوں کثرت میں وحدت ہے، وحدت میں کثرت نہیں. تم بلوچی، سندھی، پٹھان، پھر ذاتیں ہیں تمہاری، پھر مسلک ہیں تمہارے، پھر مذہب میں تمہارے، ان میں زندگی کا کوئی نشان موجود نہیں، ان میں جینے کا کوئی سامان موجود نہیں ہے. تم نگاہ رکھو اپنے اللہ پہ. یہ معراج کی ساتھ ہے، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہاں قرب ہے، فرمایا یتقرب الی عبدی بالنوافل. بندہ نفلی کام کے ذریعے، یعنی اضافہ، نفل اضافہ ہے نا، فرض تو وہ ہیں جو آپ نے کرنے ہی کرنے، اور اگر ان کو نہیں کرو گے تو خود اپنا نقصان ہوگے. فرض اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، وہ تو رسپانسبلٹی ہے، وہ تو ذمہ داری ہے. آگے بڑھنے کے لیے نوافل ہیں تاکہ خدا کو پتہ چلے یہ کچھ اور بھی مانگ رہا ہے، یہ کچھ، وہ تو اصل زر تھا جو واپس کر دیا، اس کے اوپر اتنا جو استعمال کیا، اس کی لائف کو اتنا آکسیجن استعمال کیا، اتنی ساری چیزیں استعمال کی، اتنی نعمتیں استعمال کی. ان نعمتوں کے اوپر ذرا ایکسٹرا شکر کہاں ہے تیرا؟ وہ تو بتا مجھے، وہ تو لا. یتقرب الی عبدی بالنوافل. بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے. یعنی کس مقام سے قرب حاصل ہوتا ہے؟ کس مقام سے قرب شروع ہوتا ہے؟ مقام بندگی سے، مقام بندگی سے. بندگی پروردگار عالم کی عبادت ہے، اور بندگی کے مقام پہ انسان کے قلب و نگاہ کھل جاتے ہیں، انسان کی بصیرت واہ ہو جاتی ہے، اس کے وجدان کی قوت کھل جاتی ہے، اور وہ جو دیکھ رہا ہوتا ہے اس کی تصدیق کر رہا ہوتا ہے. اور یہاں پہ قرب ہی تھا جس کو قرآن مقدس نے دانا کا لفظ استعمال فرمایا کہ میرے حبیب اس معراج کی رات کو اتنے قریب ہوئے، ثم دنا فتدلی فکانا کعبہ قوسین او ادنا. فرما ہم قرب کی اتنی انتہائی منزلوں کو پہنچ چکے کہ ہم نے او ادنا کہہ کر
اس ساری کی ساری منزل کو یوں بیان کیا